اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین ذی وقار، ارباب علم و دانش، سورہ طٰہٰ کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ دعا ہے خالق کائنات سے کہ اللہ رب العزت ہمیں کلام اللہ کو سمجھنے اور سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، ہمیشہ کی طرح ابتدا میں اکثر چند معروضات آپ کی سماعتوں کی نظر کیا کرتا ہوں۔ بہت خطرناک دور گزر رہا ہے۔ معاشی نظام ہمارا بالکل تنگ ہو چکا ہے اور ہمارا جو جینا ہے عوام کا ہمارا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ ہمارے سامنے جو چیزیں چل رہی ہیں، خیر وہ ذکر کرنا ضروری تو نہیں، ہر ایک کے سامنے بالکل عیاں ہیں۔ حکمرانوں کی بے حسی بھی عیاں ہے اور عوام کا صبر بھی عیاں ہے۔ اللہ ہمارے حالات بہتر فرمائے۔ ناظرین کرام، اللہ ہم سے روٹھ چکا ہے، ناراض ہو چکا ہے۔ اللہ کو منا لیں، اللہ سے صلح کر لیں، اجتماعی توبہ کر لیں، ہمارے حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہ حکمرانوں پہ امیدیں لگانا چھوڑ دیں، یہ کچھ بھی کرنے والے نہیں ہیں۔ ہاں، یہ اپنا بینک بیلنس بنانے والے لوگ ہیں، اپنے بچوں کا مستقبل بنانے والے لوگ ہیں، عیش و عشرت میں زندگی گزارنے والے لوگ ہیں۔ یہ تو انجوائے کرنے کے لیے ملک میں حکمران بنتے ہیں، جب ان کی حکمرانی کا وقت ختم ہو جاتا ہے پھر یہ یورپ میں چلے جاتے ہیں اور وہاں زندگی گزارتے ہیں۔ ان پہ امید نہ لگائیں۔ میں کسی پر دوش نہیں دیتا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اجتماعی توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں، اس کو کوئی مشکل نہیں ہے، وہ حالات ٹھیک کر دے گا۔ اجتماعی توبہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ آج بھی ہو گر براہیم کا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ آج بھی اگر ہم توبہ کر لیں تو اللہ تعالی ہمارے حالات بہتر کر دے گا۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا موسیٰ علیہ السلام جب طور پر گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام کیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا، موسیٰ تیرے بعد تیری قوم کو ہم نے آزمائش میں ڈال دیا ہے اور سامری نے ان کو گمراہ کر دی ہے اور وہ بچھڑے کی پوجا کرنے لگ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام واپس جب آئے بڑے غصے میں تھے، بڑے غم میں تھے کہ قوم نے میرے ساتھ یہ غداری اور بے وفائی کیوں کی۔ تو قوم سے آ کر مخاطب ہوئے، پہلے اپنے بھائی ہارون سے بھی لڑے، سختی سے پیش آئے۔ تو ہارون علیہ السلام نے بتایا کہ میرے ماں کے بیٹے، میں اس وجہ سے خاموش رہا کہ کہیں آپ کہیں گے کہ میرے بعد آپ نے بنی اسرائیل کو تفرقے میں ڈال دیا اور لڑائی میں ان کو ڈال دیا، یہ تو مجھے بھی قتل کرنے لگے تھے۔ تو میں خاموش رہا، میں ان کو کہتا رہا لیکن انہوں نے میری بات نہیں مانی۔ جب بھائی سے بات کر لی، قوم سے بات کر لی، تو پھر سامری کی طرف متوجہ ہوئے اور سامری کو کہا، پچھلے آیت میں ہم نے پڑھا تھا کہ اے سامری تجھے کیا بنا؟ تو سامری کیا کہنے لگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال بصرت بما لم یبصر بہ، وہ کہنے لگا کہ میں نے ایک چیز دیکھی جو دوسروں کو دکھائی نہیں دیتی تھی۔ سامری بولا کہ میں نے ایک چیز دیکھی جو دوسروں کو دکھائی نہیں دیتی تھی۔ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ الرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي، اور میں نے رسول کے نقش قدم سے ایک مٹھی جو ہے وہ میں نے اٹھا لی اور مٹھی بھر، اور میں نے کیا کیا؟ فَنَبَذْتُهَا، اور میں نے اس کو ڈال دیا۔ وہ میں نے مٹی جو اٹھائی اس پچھڑے پر کیا کر دی؟ وہ ڈال دی۔ وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي، اور اسی طرح میرے جی نے چاہا، میرے دل نے اسی طرح کہا اور میں نے اس طرح کر لیا۔ اس کے بارے مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ جو سامری تھا، یہ جبرائیل علیہ السلام جو تھے وہ انسانی شکل میں گھوڑے پر جو ہے وہ سوار ہو کر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جا رہے تھے۔ تو سامری نے دیکھا وہ جہاں سے گزر رہے تھے تو وہ جو مٹی تھی اس سے زندگی کے آثار پیدا ہوتے نظر آ رہے تھے۔ تو اس کے ذہن میں آیا کہ میں بھی یہ مٹی، ان کے گھوڑوں کی جو مٹی ہے یہ میں اٹھا لیتا ہوں اور اس میں زندگی کے آثار پیدا کروں گا۔ ایک تو یہ قول ہے۔ دوسرا قول ہے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے یہ کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاؤں کی مٹھی انہوں نے
جو ہے وہ اٹھا لی ہے۔ تو بڑا شاطرانہ جواب تھا سامری کا۔ اور آج بھی کسی سے کوئی بات کریں کہ یار تجھے کیا ہوا، کہا رات تو مجھے جناب الہام ہوا ہے، جناب میرے سامنے طریقت کھل گئی ہے اور میرے سامنے ایسی حقیقت عیاں ہوئی ہے، مجھے جناب فلاں کی زیارت ہوئی ہے اور میرے اس نے 14 طبق روشن کر دیے ہیں۔ من گھڑت باتیں کی جاتی ہیں، من گھڑت قصے سنائے جاتے ہیں، من گھڑت افسانے گھڑے جاتے ہیں، جن کا نہ تعلق قرآن سے ہوتا ہے نہ حدیث سے ہوتا ہے، اور اپنی مرضی سے وہ شریعت بنائی جاتی ہے۔ اور وہ شریعت بنانے والے کون ہوتے ہیں؟ جو نہ سنت پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں، نہ قرآن پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں، نہ ان کا کوئی دین سے دور دور کا کوئی تعلق ہوتا ہے، لیکن وہ جناب بڑے وہ پیر طریقت بنے ہوتے ہیں، رہبر شریعت بنے ہوتے ہیں، صوفیزم اتنا آگے گئے ہوتے ہیں کہ بعضوں کو تو کہہ دیتے ہیں کہ جناب یہ تو بڑی پہنچی سرکار ہے۔ بھئی نماز نہیں پڑھتی، کہو جی نماز آپ کی اور ان کی نماز کوئی ایک جیسی ہے؟ جواب ہمیں دیتے ہیں یہ نماز مدینے پڑھتے ہیں، یہاں نماز پڑھتے ہی نہیں ہے۔ مجھے ایک آدمی ملا، وہ میں نے کہا یار یہ تیرا پیر آیا ہوا ہے، پہلی تو بات ہے کہ اس کی داڑھی نہیں ہے سنت کے مطابق، یہ شریعت کا جو ہے شریعت اس کے اندر کوئی نظر ہی نہیں آ رہی، تو یہ کون سا پیر ہے؟ اور میں وہ جب گزرا ہوں تو میں گزر کر آ بھی گیا ہوں، نماز کا وقت تھا، نماز میں پڑھ کر آ گیا ہوں، جب گیا ہوں تب بھی یہیں بیٹھا تھا، واپس آ گیا تو یہیں بیٹھا ہے، تو یہ نماز تو پڑھتا نہیں۔ وہ کہندا مولوی صاحب چھڈو پرا، تہاڈی تے نماز اندی ایکو جی ہوگی بڑا، یہ نماز جو ہے مدینے پڑھتے ہیں، ادھر پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ میں نے کہا کیوں ادھر کیوں نہیں پڑھتے؟ یہ مساجد کس لیے ہیں؟ مؤذن نے کہا حی علی الصلاۃ، اور نماز کی طرف، مؤذن نے کہا حی علی الفلاح، اور کامیابی کی طرف، اللہ کے گھر میں ان کو بلایا گیا، تو یہ ادھر میں نے تو جاتے ہوئے بھی ان کو ادھر ہی دیکھا ہے اور آتے ہوئے بھی وہیں بیٹھے ہوئے، کہتے ہیں یہ مدینے پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا روٹی کدھر کھاتے ہیں؟ روٹی بھی مدینے کھایا کرے، روٹی کیوں کھلا رہے ہو؟ دیسی مرغا پکایا ہوگا اور اس کو کھلا رہے ہو، پکا رہے ہو، اس کو کھلا رہے ہو، اس کا پیٹ بھر رہے ہو، اس کی جہنم جو اس کا جنمی پیٹ جو ہے اس کو بھر رہے ہو، جو نہ سنت کے تابع ہے، نہ دین کے تابع ہے، نہ اسلام اس کے اندر ہے، نہ شریعت اس کے اندر ہے، نہ قرآن اس کے اندر، اس کی تو کوئی بات دین والی ہے ہی نہیں۔ لیکن وہ کہتے ہیں جی آپ جسارت نہ کریں، یہ سڑ کے سوا کر دے گا۔ کی کر دے گا؟ یہ سڑتے سوا کر دے گا۔ وہ بھائی یہ ہے کون؟ یہ پیر ہے کہ سوئی گیس کا چولہا ہے جڑا سڑتے سوا کر دے سی؟ ایسے کہتے ہیں، دین کو مذاق بنا لیا، جس کے اندر دین نہیں، جس کے اندر ایمان نہیں، جس کے اندر شریعت نہیں، جو خدا کو نہیں پہچانتا، اس کے محبوب کے طریقوں پر نہیں چلتا، وہ پیر تو دور کی بات ہے، وہ مسلمان بھی نظر نہیں آتا۔ مسلمان تو وہ ہوتا ہے جس کی طبیعت میں، جس کی زندگی میں سنت رسول ہو، جس کی ادائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے تابع ہو، جو حضور کی سنت کے مطابق زندگی گزارتا ہو۔ تو سامری بھی یہی کہہ رہا تھا جو جی مجھے تو بس میرے دل نے چاہا اور میرے دل میں ایسا خیال پیدا ہوا اور وہ میں نے مٹی اٹھائی ہے اور میں نے ان پہ ڈال دی ہے، تو یہ جناب یہ شکل بن گئی ہے۔ یہ اس کا منافقانہ جواب تھا۔ خیر موسیٰ علیہ السلام نے جب سنا، کہا موسیٰ علیہ السلام نے فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ، بس تو چلا جا، دنیا میں تیری سزا یہ ہے ان تقول لا مساس وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا ان تقول لا مساس، دنیا میں تیری سزا یہ ہے کہ لوگوں کو تو کہتا پھرے گا مجھے ہاتھ مت لگانا۔ کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو بد دعا دی، تو نے قوم کو گمراہ کر دیا، بچھڑے پہ لگا دیا، میں تو شرک مٹانے آیا تھا، میں تو توحید کے جھنڈے گاڑنے آیا تھا، اور تو نے قوم کو کس کام پہ لگا دیا سامری؟ تو سامری کو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تو بس چلا جا، تیری دنیا میں سزا یہ ہوگی کہ تو لوگوں کو کہتا پھرے گا کہ مجھے ہاتھ نہ لگانا۔ جب اس کو کوئی ہاتھ لگاتا تھا نا، لکھا ہے مفسرین نے، تو دونوں کو بخار ہو جاتا تھا، اور گھر میں بھی اس کا ماحول یہی تھا۔ پھر وہ تنگ آ کر جنگلوں کی طرف چلا گیا تھا، اور آخرت میں کیا ہوگا؟ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَن تُخْلَفَهُ وَانظُرْ إِلَىٰ إِلَٰهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَنُخْرِجَنَّهُ ثُمَّ لَنَنسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا۔
دنیا میں تو سزا کی بات موسیٰ علیہ السلام نے کر دی اور آخرت میں یہ کہا کہ تیرے لیے وعدے کا ایک دن مقرر ہے جو تو کیا کرے گا، جو تو اس سے ٹل نہیں سکے گا۔ وہ عذاب کا دن جو ہے، وہ عذاب کا جو وقت ہے، عذاب کا جو دن مقرر ہے، وہ تو ٹال نہیں سکے گا۔ اور تو دیکھ اپنے معبود کی طرف دیکھ، جس کی عبادت پر تو جمع رہا، ہم اس کو جلا دیں گے۔ اس کو کیا کر دیں گے؟ جلا دیں گے۔ ثم لننسفنہ فی الیم نسفا، پھر ہم اس کو چورا چورا کر کے سمندر میں ڈال دیں گے۔ یہ تیرا جو معبود تھا بچڑا جس کی تو پوجا کرتا تھا، ہم اس کو جلا دیں گے، پھر اس کو چورا چورا کر دیں گے اور سمندر میں ڈال دیں گے۔ انما الہکم اللہ، تمہارا معبود تو صرف ایک اللہ ہے، اور وہ اللہ کون ہے؟ الذی لا الہ الا ہوا، وہ اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ واسع کل شیء علما، جس کا علم تمام چیزوں پر محیط ہے، جس کا علم جو ہے تمام چیزوں پر محیط ہے۔ کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق وقد آتیناک من لدنا ذکرا، اور یہ اے پیغمبر ہم یہ باتیں جو ہیں اس طرح آپ کو، یہ ماضی میں گزرے ہوئے واقعات جو ہیں اس طرح آپ کو سناتے ہیں۔ ماضی میں گزرے ہوئے جو واقعات ہیں ہم آپ کے سامنے یہ حالات اس لیے سناتے ہیں، ہم آپ کو یہ ماضی کے گزرے ہوئے جو قصے ہیں، یہ جو حالات ہیں، یہ جو واقعات ہیں آپ کے سامنے کیا کرتے ہیں؟ پیش کرتے ہیں، سناتے ہیں آپ کے سامنے اس کو، اس ماضی کے گزرے ہوئے حالات کو، ماضی کے گزرے ہوئے واقعات کو، وہ ماضی کے گزرے ہوئے جو سبق ہے وہ آپ کے سامنے کیا کرتے ہیں؟ ہم آپ کو وہ سناتے ہیں۔ اور یہ ہے قد سبق، قد سبق گزرے ہوئے جو ہے، وقت آتیناک من لدنا ذکرا، اور ہم نے آپ کو پڑھنے کے لیے کتاب دی ہوئی ہے۔ وہ کتاب من اعرض عنہ، جو اعراض کرے گا اس سے، فإنہ یحمل یوم القیامت وزرا، تو قیامت کے دن وہ بڑے بوجھ کے نیچے ہوگا، بڑا بوجھ وہ لا دے گا۔ جو اس سے اعراض کرے گا وہ قیامت کے دن کیا ہے؟ وہ ایک بوجھ، جو بڑا بوجھ ہوگا اس کو وہ لاد لے گا۔ خالدین فیہ، وہ اس میں رہے گا ہمیشہ۔ وساء لہم یوم القیامت حملا، اور وہ اٹھائے گا بڑا برا بوجھ قیامت کے دن۔ وہ قیامت کے دن بہت بڑا برا بوجھ جو ہے، بڑا برا بوجھ قیامت کے دن وہ اٹھائے گا۔ یوم ینفخ فی الصور، جس دن سور پھونکا جائے گا۔ ونحشر المجرمین یومئذ زرقا، جس دن مجرمین اس حال میں جمع ہوں گے کہ ان کی آنکھیں نیلی ہوں گی، چہرے سیاہ ہوں گے اور آنکھیں کیا ہوں گی؟ یہ نیلی ہوں گی۔ اعراض کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا، پڑھنے کے لیے اپنے محبوب کو کتاب دی ہے۔ یہ ماضی کے جو قصے سنائے گئے ہیں، یہ موسیٰ علیہ السلام کا جو قصہ سنایا گیا ہے، سامری کا جو واقعہ گزرا ہے، اور یہ دور جو بنی اسرائیل کا تھا، تو کتاب اللہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی کتاب پر یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو یہ قصہ، اللہ خود ذکر کر رہے ہیں کہ ہم نے یہ ماضی کے گزرے ہوئے جو حالات ہیں، ماضی کے گزرے ہوئے جو واقعات ہیں، یہ آپ کو کیا ہیں؟ نقص علیک، ہم نے آپ کو کیا ہے؟ یہ سکھائے ہیں، آپ کے سامنے یہ بتائے ہیں آپ کو ماضی کے گزرے ہوئے، کیونکہ جب یہ واقعہ پیش آیا تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں تھے۔ تو یہ جو ماضی کے جو واقعات تھے، یہ جو حالات تھے، ان کے بتانے کا مقصد ناظرین کرام یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ، اس سے پہلے لوگ آئے، جنہوں نے مانا وہ کامیاب ہوئے، جنہوں نے نہ مانا وہ ناکام ہوئے۔ شرک اس دور میں بھی تھا، شرک اس دور میں بھی ہے۔ وہ لوگ بھی گمراہ ہو گئے تھے، ان میں بعض لوگ کامیاب ہو گئے تھے۔ جو گمراہ ہوئے ان کے لیے سزا ہے، جو کامیاب ہو گئی ان کے لیے جزا ہے، وہ جنت میں جائیں گے، ناکام لوگ جہنم میں جائیں گے۔ اور ماضی کے جو واقعات ناظرین کرام بتائے اس لیے جاتے ہیں کہ ان سے ہم سبق سیکھیں۔ اب یہ جو قرآن ہے ہم آپ کے سامنے پڑھا جاتا ہے، اس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم اس قرآن کو پڑھیں اور اس سے سبق حاصل کریں کہ ہم سے پہلے جو لوگ آئے تھے وہ بھی اپنے آپ کو بڑا، ان کو بھی غرور تھا اپنی طاقت پر، بڑا گھمنڈ تھا، گھمنڈ کے نشے میں، اپنی طاقت کے نشے میں بڑا ظلم کرتے تھے، زیادتی کرتے تھے، اور ان کو بھی نبی جو آتے تھے دعوت دیتے تھے۔ فرعون کا ذکر آپ کے سامنے پیش ہوا، سامری کا ذکر پیش ہوا، موسیٰ علیہ السلام نے اور ہارون علیہ السلام نے جس طرح فرعون کو دعوت دی، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام نے فرعون کو جس طرح توحید کی بات کی، فرعون نے جس طرح مقابلہ کیا، جادوگر جس طرح ایمان لے کر آئے، یہ سارے قصے جو بتائے جاتے ہیں اس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی مہربانیاں کن لوگوں کے ساتھ ہوئی اور اللہ کا غضب کن کے ساتھ ہوا۔ اللہ جو سنا جو پڑھا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، کمی کوتاہی کو معاف فرمائے، وما علینا الا البلاغ المبین۔